فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع روزے کی فرضیت اور اس کا ثواب۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کے احکام کی ابتدا اے ایمان والو کی ندا سے کرتا ہے جو اہل ایمان کو محبوب ہے۔ اس ندا میں وہ انہیں ان کی اصل حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ تم مومن ہو، تمہارے دلوں میں ایمان بستا ہے۔ اپنے پیاروں کو مخاطب کر کے پھر فرماتا ہے کہ روزہ ایک قدیمی فریضہ ہے جو ہر خدائی شریعت میں اہل ایمان پر فرض رہا ہے۔ اس فریضہ کا اولین مقصود تقوی قلب یعنی دل کی صفائی، احساس ذمہ داری اور خشیت الہی کے لیے دلوں کو تیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، امید ہے کہ تم خدا ترس بنو گے۔ اس آیت سے روزے کی عظیم غایت سامنے آتی ہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی دل میں زندہ و بیدار ہو تو مومن روزہ کے فریضہ کو اللہ کی فرما برداری کے جذبے کے تحت اس کی رضا جوئی کے لیے ادا کرتا ہے۔ تقوی ہی دلوں کا نگہبان ہے، وہی معصیت یعنی گناہ سے روزے کو خراب کرنے سے انسان کو بچاتا ہے، خواہ یہ دل میں گزرنے والا خیال ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کے اولین مخاطب جانتے تھے کہ اللہ کے یہاں تقوی کا کیا مقام ہے اور اس کے میزان میں تقوی کا کیا وزن ہے۔ یہی ان کی منزل مقصود تھی جس کی طرف ان کی روحیں لپکتی تھیں۔ روزہ اس کے حصول کا ذریعہ اور اس تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ قرآن اس تقوی کو منزل مقصود کی حیثیت سے ان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ روزہ کے راستے سے وہ اس منزل کا رخ کر سکیں۔ لعلکم تتقون، ایاما معدودات۔ قرآن اس کے بعد انسان کے نفس کو روزے سے مانوس کرنے کے لیے واضح کرتا ہے کہ روزہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، عمر بھر کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف چند دن کے روزے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس کے بعد پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جب تک وہ صحتیاب نہ ہو جائیں، اور مسافروں کو جب تک وہ مقیم نہ ہو جائیں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے تاکہ وہ دشواری میں نہ پڑیں، وہ اور دنوں میں گنتی پوری کریں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہوں مگر رکھے نہیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ آیت 184۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں روزے رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم با علم ہو یعنی علم والے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ سفر اور مرض کے علاوہ ہر حال میں روزہ رکھیں، خواہ انہیں تکلیف اور مشقت سے دوچار ہونا پڑے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے
اگر تم علم و فہم رکھتے ہو، روزہ ہر حالت میں سراسر خیر ہے۔ روزہ کے سلسلے میں جو بات کھل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ارادے کی تربیت، قوت برداشت کی تقویت اور راحت و آرام کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کو ترجیح دینے کے لیے ہے، اور یہ سب امور یعنی کام اسلامی تربیت میں مطلوب ہوتے ہیں۔ جو مریض نہ ہوں ان کے لیے روزہ رکھنے میں ہی صحت ہے۔ صحت کے حوالے سے روزے کے بہت فوائد ہیں، اس لیے خواہ روزہ دار کو تکلیف اور مشقت محسوس ہو، روزہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بیماروں کے لیے بھی یہ بات واضح کرنے ضروری ہے۔ یطیقونہ کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ لا علاج مرض میں مبتلا ہوں، یا مرض سے شفا کا امکان نظر نہ آ رہا ہو، یا اتنے بوڑھے ہو چکے ہوں کہ بعد میں قوت بحال ہونے کا امکان نہ ہو، تو ایسے لوگ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ صورت اب بھی بحال ہے۔ مرض کی شدت بڑھ جانے کی صورت میں بھی رخصت ہے، فدیہ دے سکتا ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں، جبکہ بعض لوگ اس طرح کے ضبط نفس پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے، یعنی وہ خود پر کنٹرول کرنا نہیں چاہتے تھے روزہ کی صورت میں، تو پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رعایت فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ سے ختم کر دی گئی، اور اس حدیث سے اسی دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس کا جی چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا، تاکہ اس کے بعد آیت فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی اور اس نے اسے منسوخ کر دیا۔ بخاری۔ روزے کی فضیلت۔ اگر تمہیں روزہ کے ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو گے، اور روزہ کے ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار میری خاطر اپنا کھانا پینا اور شہوت رانی چھوڑتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے۔ بخاری۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ فحش گوئی نہ کرے اور بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ اول جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب،
میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لیے سونے سے روک کر رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ احمد اور طبرانی۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا رہنے نہیں دیا جاتا اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ روزہ افطار کرنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں صیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے۔ اسے بزار ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک انتہائی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس ماہ میں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا کی گئی۔ اس ماہ میں قرآن مجید ہمیں عطا کیا گیا جو ہدایت ہے، فرقان ہے،
رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے۔ اس ماہ میں بدر کا وہ یوم الفرقان امت کو نصیب ہوا جس دن اس کے لیے اور انسانیت کے لیے زندگی مقدر کر دی گئی۔ امت کی زندگی اور سربلندی کا راز دعوت محمدی کے لیے جہاد میں پوشیدہ ہے۔ پہلے انسانوں کے دل جیتنے کے لیے جہاد، پھر تہذیبی غلبہ کے لیے جہاد، اور اس جہاد کے ساتھ ساتھ کامیابی کے لیے اپنے نفس سے جہاد تاکہ تقوی حاصل ہو۔ خلوتوں میں اپنے رب کے آگے گڑ گڑانا، اپنے رب کو منانا جو کہ ہمارے قریب ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ سورہ البقرہ آیت 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔